میرے محترم سامعین، انسان چیزوں کی حکمتوں کو سمجھنے سے اکثر اوقات قاصر رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے اللہ کا ناشکرہ بندہ بن جاتا ہے، اپنے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے والا بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ہر کام میں، ہر امر میں بڑی بڑی حکمتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات واضح طور پر ایک نقصان ہو رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہی نقصان ہمارے لیے اللہ کی جانب سے نعمت ہوتی ہے، اللہ کی جانب سے خصوصی محبت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایک چیز ہمیں زندگی نظر آ رہی ہوتی ہے کہ اگر ہم نے یوں کر لیا تو ہمیں زندگی مل جائے گی، ہمیں کامیابی مل جائے گی، لیکن جب وہ ہمیں نہیں ملتی تو ہم اس وقت اپنے اللہ کا شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں، دل پریشان ہو جاتے ہیں، دلوں میں بوجھ آ جاتا ہے، اور اپنے اللہ کی طرف ہم متوجہ نہیں ہو پاتے، بلکہ مایوس دلوں کے ساتھ ہم چلنے پھرنے لگتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں وہی چیزیں بعض اوقات ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہوتی ہیں، نعمت کا ذریعہ ہوتی ہیں، اور زندگی کا، حقیقی زندگی کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ اس لیے فرمایا سنت عمل یہ ہے کہ ہر حال میں ہمیں اپنے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں بھی یہی آیا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان دوسرے سے حال دریافت کرے تو اسے کہنا چاہیے الحمدللہ علی کل حال۔ جس حال میں بھی اللہ نے ہمیں رکھا ہے، اسی حال میں ہم اپنے اللہ کے شکر گزار ہیں، اللہ کی تعریفات کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے ہم قدر کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج جو ہمارے انفرادی اور اجتماعی حالات ہیں، اگرچہ وہ بڑی ہی گھمبیر ہیں اور بڑی ہم مشکلات سے گزر رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، تو یہ جو صورتحال ہے یہ بہت ہی مشکل صورتحال ہے اور بہت ہی نقصان دہ صورتحال ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ تو لہٰذا مومن مسلمان اس کی تو شان یہ ہے کہ وہ ہر حال میں حالات کا مقابلہ کرتا ہے، حالات کا مقابلہ کرتا ہے۔ نت اخباروں میں نئی نئی خبریں پڑھتے ہیں کہ آج فلاں ماں نے اپنے بچوں کا گلا گھونٹ دیا، فلاں ماں نے اپنے بچوں کو گندم والی گولیاں کھلا دیں، اس کے پاس آٹا نہیں تھا، اس کے پاس بجلی کے لیے بل نہیں تھا، اور اس کے پاس مکان کا کرایہ نہیں تھا، اس نے اپنے بچوں کو مار دیا، فلاں نے خودکشی کر دی، فلاں نے دریا میں چھلانگ لگا لی۔ تو یہ وہ صورتحال ہے میرے محترم سامعین کہ اب جب جس نے خودکشی کر لی ہے وہ اس دنیا میں بھی مشکل میں رہا اور آخرت میں بھی مشکل میں ہی رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ مشکلات ہیں۔ اس لیے ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے طریقے بتلا دیے ہیں کہ مشکلات تو آئیں گی، حالات تو آئیں گے، مصائب تو آئیں گے، لیکن انسانوں کو اور خاص کر مسلمانوں کو ان حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا، ان حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا، اور ان حالات میں بھی اپنے اللہ کی تعریف کرنی ہوگی، اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہوگا۔ کوئی ایسا عمل نہیں اٹھانا ہوگا جس عمل کی وجہ سے اس کی دنیا بھی برباد ہو جائے اور آخرت بھی برباد ہو جائے۔ جو لوگ خودکشیاں کر گئے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ تو اب دیکھو نا، اگر ایک بندے کے پاس بل کے لیے پیسے نہیں ہیں تو خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے، پنکھے کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، بجلی کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ بجلیاں تو اب آئی ہیں، اب سے پہلے ہمارے جو بڑے لوگ ہیں وہ بجلیوں کے بغیر ہی زندگیاں گزار کے چلے گئے، تو کیا ان کی زندگی نہیں گزر رہی تھی؟
ہم کیا اس وجہ سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیں؟ اور اگر کھانے کو کچھ نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائیں گے۔ اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے تو اس کائنات کے تمام معاملات بھی اللہ نے اپنے ذمے لیے۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کرنا، اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ یہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ اللہ رزق دینے والے ہیں، بھوک سے کوئی نہیں مرتا۔ اللہ پاک نظام چلائیں گے، چلا رہے ہیں، لیکن اگر وقتی طور پر میرے گھر میں آٹا نہیں ہے، میرے گھر میں میرے بچے بھوکے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اپنے بچوں کا بھی گلا گھونٹ دوں اور پھر اب خود بھی زہر کی گولیاں لے کے مر جاؤں، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ یہ اس کا تو مطلب یہ اصل میں یہ بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اصل میں میرے محترم سامعین، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں، ہم اپنے اللہ کی اتنی نافرمانیاں کر لیتے ہیں کہ وہی گناہ زندگی ہی میں ہمارے اوپر اللہ کا عذاب بن کے نازل ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس نے اس وجہ سے خودکشی کر لی، اس نے اس وجہ سے خودکشی کر لی، اس وجہ سے نہیں۔ اصل میں یہ ہمارے اپنی کارستانیاں ہیں، ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ قرآن میں اللہ نے ایک ایک چیز کو واضح کر دیا ہے، ایک ایک چیز کو واضح کر دیا ہے۔ اس لیے حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ مومن بندہ وہی ہوتا ہے جو حالات کا مقابلہ کرتا ہے اور اس کی توجہ اپنے اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ جب مومن کی توجہ اپنے اللہ کی طرف ہوگی تو پھر اللہ اس کی مدد کے لیے غیب کے خزانوں سے راستے بھی نکالیں گے۔ تو اس لیے جو خودکشیاں کر گئے، خودکشی کرنے والے کے بارے میں حضرات علماء کرام کا اختلاف ہوا ہے کہ ایسے لوگوں کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے، یہ حرام کی موت مرے ہیں، حرام کے موت والوں کا جنازہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں چلے مسلمان ہیں، کوئی بات نہیں، مغفرت کے لیے جنازہ پڑھ لیجئے، لیکن مغفرت بھی ان لوگوں کی نہیں ہوگی۔ فرمایا جس آلے سے کسی نے اپنے آپ کو مارا ہے، اسی آلے سے یا جس طریقے سے بھی کسی نے اپنے آپ کا خاتمہ کیا ہے، اسی طریقے سے اسی آلے سے وہ تا قیامت مرتا رہے گا، جلتا رہے گا۔ کسی نے آگ سے اپنے آپ کو جلا کے مارا تو وہ آگ ہی میں جلتا رہے گا، اور حساب کتاب کے بعد پھر بھی آگ اس کا مقدر ہوگی۔ اس لیے میرے محترم سامعین، حالات کا نت ہم آج کل کے جو حالات ہیں، معاشی حالات ہیں، غریب لوگ کی پہنچ سے دور ہیں، واقعتاً یہ چیزیں سامنے ہیں، یہ چیزیں حقائق پر ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ہی خاتمہ کر لیں، ہم اپنے آپ کو ہی مار دیں، ہم اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ہی مار دیں۔ کیا اس چیز کے بارے میں اللہ نے ہم سے پوچھنا نہیں ہے کہ ایک روٹی کی لقمے کے لیے تم نے خود کو بھی مار دیا، اپنے بچوں کو بھی مار دیا؟ کیا قرآن نے اس چیز کے بارے میں کتنی سختی سے وعیدات اتاری ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کی حکمتوں کو سمجھا کریں۔ اللہ کی بڑی بڑی حکمتیں ہیں، اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کی طرف متوجہ ہوا کریں۔ جب ہم اپنے اللہ کی نعمتوں کی طرف متوجہ رہیں گے تو اللہ ہمارے لیے آسانیوں کے راستے کھولیں گے۔ اگر چلے ایک وقت کی روٹی نہیں ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، دوسرے وقت میں اللہ ہمیں عطا فرما دیں گے۔ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کو بھی تو پڑھیں نا۔ ایک ایک ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر فاقے رہا کرتے تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لے گئے تو حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روٹی کا ایک لقمہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو مبارک بہہ پڑے تو اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگیں، اے میرے پیارے ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو نکل پڑے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فاطمہ، اے میری لخت جگر رضی اللہ عنہ، آج 3 دن کے بعد تیرے والد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ روٹی کا تناول کیا ہے۔ 3 دن کے بعد۔ یہ تو ایک واقعہ ہے، ایسے بیسیوں واقعات پڑے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام اجمعین کی زندگیوں کا آپ مطالعہ کریں، خدا عز و جل کی قسم اس وقت بندے کو پتہ چلتا ہے کہ کیا ان کے ایمان تھے، جنہوں نے گھاس کھا کر کے گزارے کیے،
جنہوں نے پرانی ہڈیاں چوس کر کے گزارے کیے لیکن زبان پر ناشکری کے کلمات نہیں لے اور اپنی زندگیوں کا خاتمہ نہیں کیا. کیوں؟ ان پر اللہ راضی تھا، ان کے اعمال درست تھے، وہ گناہ کرنے والے نہیں تھے، وہ ناشکرے لوگ نہیں تھے، وہ مومن تھے صحیح معنوں میں، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب و کامران ہو گئے. آج ہم تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو رہے ہیں، دنیا میں بھی مر رہے ہیں، دنیا میں بھی سکون نہیں ہے. بھوک کے ہاتھوں، مہنگائی کے ہاتھوں، چیزوں کے ہاتھوں، حالات کے ہاتھوں کتنی پریشانیاں، کتنے مسائل ہیں، اور پھر اس کے اوپر ہم نور نلا نور یہ کر دیتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کا خاتمہ کر لیتے ہیں. اور بھائیو، ہماری زندگیوں کے خاتمے کرنے سے حالات درست نہیں ہوں گے. کیا دنیا کا نظام رک جائے گا، یا ملکوں کے نظام رک جائیں گے، یا جو لوگ اس حالت تک لوگوں کو پہنچانے والے ہیں کیا انہیں عقل آ جائے گی؟ بلکہ ہم تو خود ہی اپنے اوپر عذاب بن کے جا رہے ہیں، کسی کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی. تو ابھی میں نے ایک خبر پڑھی، ایک شخص جس کے پاس بہت زیادہ اس کا بل آیا، تو اس نے پچھلی دفعہ تو اپنا موٹر سائیکل بیچ کے بل ادا کر دی، اور اس دفعہ جب اتنا اس سے زیادہ بل آ گیا تو اس نے خودکشی کر لی. اب یہ بتاؤ، اس کا کوئی یہ خودکشی حل ہے؟ یہ حل نہیں ہے میرے بھائیوں، بلکہ مومن تو وہ ہے جو حالات کا مقابلہ کرتا ہے. وہ بھائی جس وجہ سے تیرا بل زیادہ آ رہا ہے اس چیز کو ہی ختم کر دے. کیا اس کے ختم کرنے سے تیرا نظام رک جائے گا، یا تیرے کام نہیں بنیں گے؟ کام چلتے رہیں گے، نظام چلتا رہے گا، کوئی بات نہیں ہے. اگر ایک پنکھا نہ چلے تو کوئی بات نہیں ہے، ہوا سے میرا نظام نہیں چلتا، ہوا کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ تو نہیں کہ میں اس کے مقابلے میں اس کا یہ رد عمل دوں کہ میں اپنی زندگی ختم کر دوں. تو یہ میرے اوپر ڈبل عذاب آ رہے ہیں میرے بھائیوں جب میں اپنی زندگی کا خاتمہ کرتا ہوں. اللہ کی بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں بھی سوچا کریں، اور ہر کام میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، ان حکمتوں کے بارے میں بھی سوچا کریں. تو پھر حالات جو ہے مینٹین ہو جاتے ہیں، حالات برابر ہو جاتے ہیں. جیسے ایک بادشاہ کا واقعہ ہے نا، اس نے ایک دن اپنے وزیر کو بلایا اور اس سے کہا کہ یہ جو میرے پاس یہ جو ہمارا خادم ہے، اسے میں دیکھتا ہوں، اس کا چہرہ بڑا خوش ہوتا ہے اور بڑا فرحت و انبساط کے عالم میں ہوتا ہے، بڑا خوش و خرم ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، خوشی نمودار ہوتی ہے. لیکن میں بادشاہ ہو کے، میرے پاس سلطنت ہے، میرے پاس بادشاہیاں ہیں، میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن میں پریشان کیوں رہتا ہوں؟ میرے چہرے پر خوشی کیوں نہیں آتی؟ تو اب جو وہ وزیر تھا نا، وہ بڑا سمجھدار تھا. اس نے کہا بادشاہ سلامت، اس کے اوپر 99 کا قاعدہ جاری کر دیں. اب بادشاہ کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا مطلب 99 کا قاعدہ جاری کر دیں. تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ آج آپ بھیس بدلیں اور شام کے وقت جائیں اور ایک جو ہے نا دنانیر کی تھیلی لیں، 100 اس میں 99 دنانیر رکھ لیں، اور یہ اپنے اس خادم کے دروازے کے اوپر لٹکا دیں، اور وہاں آواز لگا دیں کہ بادشاہ کی جانب سے آپ کو 100 دنانیر کی تھیلی ہدیہ ملی ہے اور اسے آپ قبول کر لیجیے گا. 100 کی. اب جب جو ہے نا یہ بادشاہ نے مان لیا، اس نے ایسے ہی کیا. وہ شام ڈھلے جو ہے بھیس تبدیل کر کے اپنے اس خادم کے دروازے پہ گئے، اور وہاں انہوں نے 99 دنانیر کی تھیلی وہاں لٹکا دی اور آواز لگا دی کہ 100 دنانیر کی. اب جو وہ خادم لوگ اندر تھے، جب وہ یہ تو آواز لگا کے چلے گئے، وہ باہر نکلے اور انہوں نے وہ تھیلی اٹھائی، تو جب وہ دنانیر گنے تو اس میں صرف 99 دنانیر نکلے. اب انہوں نے تو سنا تھا کہ 100 دنانیر ہیں، تو سونے کے سکے 100، تو وہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 99 دنانیر تو ہمارے پاس آ گئے. اب وہ ایک جو دنانیر ہے، ایک دینار کی تلاش میں انہوں نے ساری رات ہی پریشان گزار دی. خود تلاش کرتا رہا، پھر اس کی بیوی آ گئی، اس کے بچے آ گئے، انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا، انہوں نے سوئے بھی نہیں، ساری رات ایک دینار تلاش کرنے کے لیے، ایک دینار. تو اب وہ جو تلاش کرتے کرتے صبح اس کی ڈیوٹی کا بھی ٹائم ہو گیا. جب وہ بادشاہ کی خدمت میں پہنچا تو آج اس کا چہرہ بجھا بجھا سا، آج اس کے چہرے پہ وہ خوشی کے آثار نہیں ہے، وہ فرحت نہیں ہے، وہ انبساط نہیں ہے، وہ لہر خوشی کی نہیں نظر آتی. تو بادشاہ کو سمجھ لگ گئی کہ یہ ایک دینار کی تلاش میں ساری رات پریشان رہا، اسے ڈھونڈتا رہا. حالانکہ اسے تو چاہیے یہ تھا کہ اللہ نے مجھے جو ہے 99 دینار دیے ہیں سونے کے، میں ان پر اللہ کا شکریہ کیوں نہ ادا کروں.
بجائے اس کے کہ ایک کی تلاش میں۔ میرے بھائیوں بات اسی طرح ہی ہے، ہمارے پاس اللہ کی 99 نعمتیں ہیں، 99 نعمتیں ہیں، ایک نعمت نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے ہم پریشان رہتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم اللہ کے ناشکرے بنے رہتے ہیں۔ کتنی اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اپنے وجود میں دیکھیں، اور اسی طرح ہمارے متعلق کتنی چیزیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں گھر دی ہیں، اللہ نے ہمیں کتنے ایسی نعمتیں دی ہیں جن کے اوپر اگر ہم اپنے اللہ کا شکر ادا کریں تو اگر ایک آدھی نعمت ہمارے پاس نہیں بھی ہے تو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، جو نہیں ہے وہ بھی اللہ کی ہمارے لیے نعمت ہے۔ اب مومن کے لیے تو اللہ کی بڑی مہربانیاں ہوتی ہیں، جیسے ایک شخص دودھ لے کے آیا، جیسے ہی گھر میں پہنچا تو وہ دودھ بکھر گیا۔ اب وہ پریشان ہوا کہ دن بھر کی کمائی اس کا میں دودھ لے کے آیا، سارے دن کی کمائی تو میری ضائع ہو گئی۔ تو اتنے میں وہ دودھ زمین پر بکھرا ہوا ہے، ایک بلی آئی، وہ اسے چاٹنے لگی، جیسے ہی وہ چاٹ کے فارغ ہوئی وہ لوٹ پوٹ ہونے لگی، جہاں تک کہ وہ مر گئی۔ اب جب اسے چیک کیا گیا تو اس دودھ میں کوئی مہلک چیز ملی ہوئی تھی کہ اب اسے سمجھ آئی، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ پہلے تو شکوہ کرنے لگا، اب اسے سمجھ آئی کہ یہ بھی اس میں بھی میرے اللہ کی حکمتیں تھیں، اگر یہ دودھ بکھرتا نہیں، گرتا نہیں اور پھر ہم تو اسے پی جاتے تو اس صورت میں میرے بچے بھی مر جاتے، میں بھی مر جاتا، میرا گھر اجڑ جاتا۔ دیکھو نا میرے بھائیوں، بظاہر تو وہ نقصان ہوا ہے لیکن اس میں اللہ کی کتنی حکمتیں ہیں۔ تو ہر چیز میں اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کی ہمارے اوپر بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں، بس ہم نے ان چیزوں کے درمیان میں زندگی گزارنی ہے تو انشاءاللہ چیزیں خود بخود مینٹین ہونا شروع ہو جائیں گی، چیزیں خود بخود برابر ہونا شروع ہو جائیں گی، اور حالات بھی ہمارے انشاءاللہ العزیز اچھے ہوں گے، بجائے اس کے کہ ہم خودکشیاں کریں، شکوے کریں، اپنے اللہ رب العزت کی نافرمانیوں والی زندگی سے نکلیں گے تو انشاءاللہ حالات جتنے بھی مشکل ہوں گے اللہ ان میں بھی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔